میں تقریر کے دوران چٹے نہیں پڑتا، مجھے پتا ہے میں نے کیا کہنا ہے. میری عمر گزر گئی ہے، 10 سال میرے اس پارلیمنٹ میں گزر گئے ہیں، واللہ میں نے یہاں لڑائی دیکھی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے ہم گھروں سے یہاں لڑنے کے لیے آتے ہیں، جیسے یہ کیمراز بند ہوتے ہیں پھر آپس میں چائے پیتے ہیں. یہ منافقت نہیں ہے؟ ایک دوسرے کی شادیوں میں جاتے ہو، ایک دوسرے سے ملتے ملاتے ہو، اکٹھے جا کے عمرے کرتے ہو، لیکن جب قوم کی بات آتی ہے پھر آپس میں لڑتے ہو. کس کو دکھانے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرو یار. مذاکرات نکل آئے گا عمران خان بھی انشاءاللہ 500 دنوں سے کھڑا ہے. ہم مذاکرات کی بھیک نہیں مانگتے. اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کا اندر رکھ کے ملک چلا سکتے ہو، چلا کے دیکھ لو. ہم ایک مطالبہ کرتے ہیں، ڈی چوک کے خون کا انصاف چاہیے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. مجھے بھی ساتھ عمران خان کے اندر ڈال دو. 78 دنوں تک رہا ہوں میں. خواجہ صاحب نے کہا نا، میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. خواجہ آصف نے کہا کہ عزت سے جیل گزارنی چاہیے. 78 دن تک رہا ہوں. ایک ایسے آدمی کا پوتا ہوں جس نے پاکستان بنایا تھا، اس آدمی کے ساتھ جیل کا دکھ نہیں. جس کوٹلی میں 6/8 میں ممتاز قادری کو آپ نے رکھا، اس میں میں رہا. پشاور جو میرا اپنا شہر ہے جہاں پلا بڑا ہوں، وہاں صوفی محمد کو، تحریک نفاذ شریعت محمدی کے صوفی محمد مرحوم صاحب کو جس 6/8 کی کوٹلی میں رکھا، میں بھی ادھر رہا ہوں. میں نے بھی کبھی یہ بات اسمبلی کے فلور پہ نہیں کی، لیکن خواجہ صاحب نے بات کی ہے تو میں بھی کہہ رہا ہوں، ہم نے بھی جیل کاٹی ہے، جوان مردی سے کاٹی ہے. لیکن مجھے دکھ اس دن ہوا جب اپنے مردان میں، جب میرے تمام 3 MPOs ختم ہوئے تو جو میرے سامنے چارج شیٹ رکھی گئی، اس میں آرمی ایکٹ تھا، اس میں سیکرٹ ایکٹ تھا، اس میں ATC تھا. دیر انڈرسٹینڈنگ دونوں وکلا اور پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں. کیا پاکستان بنانے والا علی محمد، کیونکہ اگر میرے دادا آپ کے نانا نے پاکستان بنایا تو ہم نے بنایا، کیا وہ سیکرٹ ایکٹ پاکستان سے غداری کا مجرم ہوگا؟ کیا وہ دہشت گرد ہے؟ وہ مردان جس نے مجھے 3 بار عزت دی، اس وقت 2 بار پاس ہوا تھا. آپ نے مجھ پہ میرے مردان میں دہشت گردی اور ملک سے غداری کا فتویٰ لگایا. اس کے چند مہینے بعد مردان نے مجھے 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ دے کے واپس ادھر سے ایوان میں بھیج دی. دیکھیں، خدا لگتی بات کریں، یہ پاکستان مغربی پاکستان والوں نے نہیں، مشرقی پاکستان والوں نے بنایا تھا، بنگالیوں نے بنایا تھا. ہم ان کو 2nd درجے کے سٹیزن سمجھتے تھے، ہم ان سے بات کرنا توہین سمجھتے تھے. ہم سمجھتے ہیں یہ لڑ نہیں سکتے، ہم سمجھتے ہیں سول سروس نہیں چلا سکتے. وہ جیت گیا، ہم نے اس کو حکومت دے دیتے، حکومت کیا ہو جاتا. ہاں، غیر ملکی سازشیں ہوئیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ دیوار کیا گری، میرے کچے مکان کی لوگوں نے میرے گھر میں، میرے آنگن سے یا گھر سے رستے بنا لیے. جب ہم نے حق نہیں دیا تو پھر اگرتلا سازش ہوئی. جب ہم نے حق نہیں دیا تو مکنی بہانی بنی اور اندرا نے اس کو، اندرا گاندھی نے سپورٹ کیا. لیکن بنگالی یہ بھی تو اپنے آپ سے سوال کیجئے، وہ بنگالی جو ہم سے پہلے پاکستان زندہ باد کہتے تھے، وہ بنگالی پھر ہندوستان جا کے مکتی بانی کی ٹریننگ کون لے رہا تھا؟ ہندوستانی فوج کے عام ملٹری پرسنل بھی مکتی بانی کے جامع میں آتے تھے. لیکن ہم تو اتنے سنگ دل ہیں کہ اس ماحول میں جب ایک سازش ہوئی، ہماری غلطیاں ہوئی پولیٹیکل، ہم نے ایکسپیڈینسی کا مظاہرہ کیا، ہم نے ملٹری آپریشن کیا، لیکن اس ماحول میں مشرقی پاکستان میں جن لوگوں نے پاکستان زندہ باد کہا، جنہوں نے اسلام زندہ باد کہا، قائد اعظم زندہ باد کہا، جنہوں نے پاک فوج اس وقت زندہ باد کہا، ان بہاریوں کو آج تک اپنے اس موجودہ پاکستان میں آپ شناختی کارڈ تک دینے کے روادار نہیں. پاکستانی تو مانو جس نے چلتی گولیوں میں پاکستان زندہ باد کہا. کہانی بڑی لمبی ہے، شارٹ کرتے ہیں 3-4 منٹ میں، آپ کا شاید ضبط اتنا نہ ہو. آرمی پبلک سکول، میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں اور چیزوں کو دیکھتا ہوں، میں میڈیا میں روز جاتا ہوں اور 10 سال سے جا رہا ہوں. جب 16 دسمبر 2014 ہو رہا تھا، جناب راجہ پرویز اشرف صاحب سابق وزیر اعظم، آپ بھی ذمہ دار ہوتے پر ہیں، آپ کے دل میں بھی درد ہے ملک کا. اس واقعے سے چند دن پہلے انڈین سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوال نے آن ریکارڈ کہا تھا، ہم اس پاکستان کو سبق سکھائیں گے، ہم ان کو تکلیف دیں گے. شہریار بھائی بیٹھے ہیں، انٹیریئر منسٹری چلائی، ان کو ان چیزوں کا پتہ ہے.
کیا ہمیں وہ دکھ وہ درد محسوس ہوتا ہے؟ آنکھوں سے آنسو چلے جاتے ہیں. لیکن وہ مائیں کہتی ہیں ہمارے بچوں کو شہید مت کہو. ہم نے ان کو اسکول شہادت کے لیے نہیں، ان کو اسکول کے بیگ پیچھے باندھ کے بھیجا تھا. انہوں نے انجینئر بننا تھا، انہوں نے ڈاکٹر بننا تھا، انہوں نے آپ کی کرسی پہ بیٹھنا تھا. جناب چیئرمین صاحب، ان کو اس چھوٹی سی عمر میں معصوم شہیدوں کو، یہ صرف ایک شہادت نہیں ہے. اگر ہم اس کو سمجھیں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدو میں. چیئرمین صاحب، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. یہ ہندوستان نے ہمارے منہ پہ تھپڑ مارا تھا کہ تمہارے گھر میں گھس کے تمہارے بچوں کو شہید کر سکتے ہیں، آدھا ملک بھی توڑ سکتے ہیں، شہید بھی کر سکتے ہیں، اور تم لگے رہو آپس میں ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے. To cut the long story short, ہائیبرڈ کی بات ہوتی ہے. چلیں اس پہ ایک بات کر کے پھر اسی مذاکرات والی بات پہ آتے ہیں. بڑی ہائیبرڈ کی بات ہوتی ہے. وہ میں نے ادھر سے شروع کی تھی بے نظیر صاحبہ کے پاکستان آنے کے. میں نہیں کہتا کہ ہم 100% کوئی ایسی، میں کہتا ہوں کہ آسمان سے فرشتے ہیں، ہم سے غلطی نہیں ہوئی. لیکن ہم نے اگر غلطی کی ہے تو 2011 کے بعد کی ہوگی. جناب رانا ثناء اللہ صاحب 30 اکتوبر کے بعد شاید کی ہو. 1988 میں جب بے نظیر وزیر اعظم بن رہی تھی، آپ مجھے بتائیں اس کے 2 سال بلکہ 18 مہینے ٹو بی ویری ایگزیکٹ، وہ ہائیبرڈ رجیم نہیں تھی کیا؟ آئی جی آئی جب بنی ہائیبرڈ رجیم نہیں تھی کیا؟ حمید گل صاحب از آن ریکارڈ کہ اس میں جب اسامہ بن لادن کا پیسہ استعمال ہوا بے نظیر کے خلاف، کیا وہ ہائیبرڈ رجیم نہیں تھی کیا؟ یہ آج کی کہانی تو نہیں، 100 برسوں کی داستان ہے جناب چیئرمین صاحب. 3-4 چیزوں کا بڑا دکھ ہے مجھے. میں کبھی پیپل پارٹی کا ورکر سپورٹر نہیں رہا. آج بھی میں کہتا ہوں مجھے بڑا عجیب لگتا ہے، صدر آپ کا بیٹھا ہے، چیئرمین سینٹ آپ کا بیٹھا ہے، چاروں گورنر آپ کے بیٹھے ہیں، 16 مہینے آپ ادھر اقتدار میں بیٹھے رہے، آج بھی آپ ان سیٹوں پہ ہیں، آج بھی آپ رونا روتے ہیں. آ جائیں ادھر ہمارے ساتھ اور ایک جنون اپوزیشن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تو ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. تیری رہزنی کا گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. میرے چیئرمین صاحب، ہم معاملات کو سلجھانے والے لوگ ہیں. میں جس علاقے سے ہوں، بچپن میں لوری میں ہمیں بندوق اور تلوار سکھائی جاتی ہے. زو خوشحال تورا پلاس کفن پغاڑا برا پاسم کہ خبر شم چھ پختون دچا غلام شو. میں خوشحال خان خٹک قبر سے ہاتھ میں تلوار اور کفن پہنے نکل آؤں گا اگر مجھے یہ پتہ لگا کہ پختون یا مسلمان کسی کا غلام بن گیا. لیکن ہم آپس میں لڑ کے جیت بھی گئے تو کس سے جیتیں گے؟ لاش تو پاکستانی کی گری ہے نا.